So coming to the economic ranking of Pakistan, ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی ڈیموگرافک رینکنگ کیا ہے، پاکستان کی فوڈ آئٹمس میں رینکنگ کیا ہے، پاکستان کی نیچرل ریسورسز میں رینکنگ کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کسی بھی چیز میں پیچھے نہیں ہے. اکنامک سینس میں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی اکنامک سچویشن بڑی کرائسس میں ہے. پاکستان اکنامک جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہے، اور پاکستان کے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، جو اکنامک ویریبلز ہیں، وہ اچھی پرفارمنس کو شو نہیں کرتے. یہ بات درست ہے. چلیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو کرنٹ اکنامک سچویشن ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز وہ ہے کیا. تو اگر ہم پہلی چیز دیکھیں تو پاکستان کی ایکسپورٹس کو دیکھیں. دنیا میں جو 196 ممالک کا جو ڈیٹا اویلیبل ہے اس میں پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ 61 ہے دنیا میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 60 ممالک ایسے ہیں جن کی ایکسپورٹس پاکستان سے زیادہ ہے، اور اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ یہ ایکسپورٹ ان کی بہت زیادہ ہے. پاکستان کی ایکسپورٹ پچھلے کئی سالوں سے اس میں جو ہے وہ گروتھ نہیں ہو رہی، بلکہ کچھ سالوں سے پاکستان کی ایکسپورٹ ایبسلیوٹ سینس میں بھی کم ہو گئی ہے. تو یہ ایک بالکل بھی اچھا سائن نہیں ہے. اس کی وجہ سے پاکستان میں ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے، پاکستان پہ فورن پریشر بڑھ رہا ہے، پاکستان ڈیٹ کرائسس کا شکار ہو جاتا ہے. حالانکہ پاکستان دنیا کے بڑے ممالک میں شامل ہیں، یہاں پہ بہت زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے، لیکن اس پروڈکشن کو شاید ہم اپنی ایکسپورٹس میں کنورٹ نہیں کر پاتے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ وی آر فیسنگ انرجی کرائسس، وی آر فیسنگ دا شارٹیج آف گیس اینڈ آل دیز کائنڈس آف تھنگس وچ آر ریکوائرڈ ٹو امپروو آور ایکسپورٹس. پاکستان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بڑھ گئی پچھلے چند سالوں میں، یہ بجلی کے بحران کی وجہ سے. اس کی وجہ سے آپ کی چیزیں دنیا میں مہنگی ہو گئی اور آپ ایکسپورٹ بڑھا نہیں پا رہے. امپورٹس پاکستان دنیا میں 49 پوزیشن پہ ہے. امپورٹس کسی ملک کی کم ہوں تو اس کی وجہ سے اس کا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ امپروو کر جاتا ہے. آپ سمپلی یہ یاد رکھیں کہ کسی ملک کی ایکسپورٹس زیادہ ہونا بہتر ہوتا ہے اس کی امپورٹ سے، اس کی وجہ سے اس ملک میں پیسے زیادہ آتے ہیں. اس وقت پاکستان میں امپورٹس پاکستان کی ایکسپورٹ سے بہت زیادہ ہیں. اس کی وجہ سے ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے. Another important indicator is GDP. GDP is known as gross domestic product of a country. اس کو اگر میں سمپل الفاظ میں بیان کروں تو اس کا مطلب کسی ملک کی نیشنل انکم ہے. جیسے کہ ہماری پرسنل انکم ہوتی ہے، کسی ملک کے تمام لوگوں کی ایک سال کے اندر کمائی ہوئی آمدن کو ہم GDP کہتے ہیں. اس کے ڈیفرنٹ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. یہ کانسٹنٹ ہوتی ہے، یہ پرچیزنگ پاور پیرٹی کی بنیاد پہ ہوتی ہے. یہ ایک اکنامک کنسیپٹ ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے پرچیزنگ پاور پیرٹی بیسیکلی، جس میں ہم انفلیشن کو اگنور کرتے ہیں. تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز پور ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اکنامکلی اتنا بہتر پرفارم نہیں کر پا رہے، لیکن اس ساری کنڈیشنز کے باوجود پاکستان دنیا کی 26ویں بڑی اکانومی ہے، اور 179 کنٹریز کو اگر کمپیئر کیا جائے تو پاکستان کی 26ویں بڑی اکانومی ہے. آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ان تمام حالات کے باوجود ہیں جس کے اندر پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹس بہت زیادہ ہوئے ہیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آئی، پاکستان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھی، پاکستان میں انرجی کرائسس ہے، واٹر کرائسس ہے، پاکستان کی بہت بڑی پاپولیشن لیبر فورس کا حصہ نہیں ہے، پاکستان کی بہت بڑی پاپولیشن پڑھی لکھی نہیں ہے، اتنی ایفیشینٹ نہیں ہے، ان کے پروڈکٹیوٹی لیول کم ہے. اس کے باوجود پاکستان ماشاءاللہ دنیا کی 26ویں بڑی اکانومی ہے. اگر پاکستان کے حالات درست ہو جائیں، لوگوں میں ایجوکیشن اور شعور پہلے سے زیادہ بڑھتا جائے، تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان اس رینکنگ کو اس سے کہیں زیادہ تیزی سے امپروو کر سکتا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ انڈیکیٹر ہے دیٹ از GDP پر کیپیٹا. GDP پر کیپیٹا از بیسیکلی این انڈیکیٹر وچ از کیلکولیٹڈ تھرو بائی ڈیوائڈنگ دا ٹوٹل انکم آف اے کنٹری اوور دیئر ٹوٹل پاپولیشن. آپ اس کو اس طرح سمجھیے کہ اگر پاکستان میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان سارے لوگوں کی آمدن کو ان تمام لوگوں میں ایکولی ڈیوائڈ کیا جائے تو جو ہر شخص کے حصے میں انکم آئے گی اس کو ہم پر کیپیٹا انکم کہتے ہیں. یہ تقریباً $1300-1400 پر پرسن پر ایئر ہے پاکستان میں. پاکستان دنیا میں کافی پیچھے ہے پر کیپیٹا انکم کے لحاظ سے. بہت سے ممالک سے بہتر ہے لیکن بہت سے ممالک سے پیچھے ہے. دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں کہ جن کی پر کیپیٹا انکم $40,000 پر ایئر سے زیادہ ہے. ایک شخص کے حصے میں $40,000 سے بھی زیادہ آتا ہے. اس کے مقابلے میں پاکستان میں 1500 سے کم ہے. آپ اندازہ کریں کہ ان ممالک میں اور پاکستان میں یا پاکستان جیسے ممالک میں کتنا بڑا گیپ ہے اکنامک سینس میں اگر دیکھا جائے.
اسی طرح another important indicator is known as global competitiveness index. گلوبل کمپیٹیٹیونیس انڈیکس یہ بتاتا ہے کہ آپ کے ملک میں اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کی ڈائمینشنز انہوں نے شامل کی ہیں. پاکستان کی رینکنگ اس میں کافی پور ہے, 91 ہے آؤٹ آف 125 کنٹریز ان وچ دس انڈیکس از کیلکولیٹڈ. اس کا مطلب یہ کہ پاکستان میں سے بہتر 90 ممالک ہیں. یہ ایک اچھی پرفارمنس نہیں ہے. اس کے اندر آپ کی لیبر مارکیٹ ایفیشنسی آتی ہے, اس کے اندر ہائر ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ ہے, اس کے اندر ہیلتھ کا سٹینڈرڈ ہے, اس کے اندر بہت سے اکنامک اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ انڈیکیٹرز کی بنیاد پہ یہ ایک کمپوزٹ انڈیکس ہے جو کہ پاکستان کی رینکنگ کو ظاہر کرتا ہے. اتنی اچھی نہیں ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس از اندر امپورٹنٹ انڈیکیٹر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں اگر کسی نے کاروبار سٹارٹ کرنا ہے تو اس کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ کاروبار سٹارٹ کرنا کتنا آسان ہے. پاکستان میں کاروبار کو سٹارٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. بے شمار سٹیپس ہیں جو کہ آپ کو لینے پڑتے ہیں, بوٹل نیکس ہیں, رکاوٹیں ہیں. پاکستان سے بہتر دنیا میں 75 ممالک ہیں. پاکستان کو اس میں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ چند اور فگرز میں نے اس کے اندر شامل کی ہیں, اس میں ایک فری لانسنگ ہے. فری لانسنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آن لائن کماتے ہیں, جس کے اندر خاص طور پہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ لوگ شامل ہیں. اس کے اندر فری لانسرز رائٹنگ کے طور پہ کما رہے ہیں. پاکستان دنیا میں چوتھا بڑا ملک ہے جس کے نوجوان آن لائن بزنس کے ذریعے کما رہے ہیں. یہ ایک بڑا پازیٹیو انڈیکیٹر ہے. حالانکہ اتنی زیادہ فیسلٹیز نہیں ہیں, لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے اس چیز کے متعلق, اس کے باوجود جو محدود لوگ ہیں اس کو کماتے کماتے پاکستان کو ماشاءاللہ چوتھی پوزیشن پہ لے گئے ہیں. کچھ اور انڈیکیٹرز جو کہ آپ کی ڈیولپمنٹ کو ظاہر کرتے ہیں. ٹیلی فون لائنز ان یوز از 33rd ان دا ورلڈ. انٹرنیٹ یوزرز کے لحاظ سے پاکستان کی 34ویں پوزیشن ہے. موبائل فون کے لحاظ سے 9th پوزیشن ہے. یہ آپ کے کمیونیکیشن کے لیول کو کی ڈیولپمنٹ کو ظاہر کرتے ہیں. اوورآل جو ایک پکچر ابھی تک کی تمام فیکٹس اینڈ فگر سے بنتی ہے کہ پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری and there are lot of resources available in Pakistan. Only thing we need to do is to manage these resources. ہم کسی بھی لحاظ سے پور کنٹری نہیں ہیں بلکہ پورلی مینج کنٹری ہیں. اکنامک رینکنگ کے لحاظ سے دیکھیں یا کسی بھی اور چیز کے لحاظ سے دیکھیں, یہ صرف چند فگرز ہیں. اگر میں پوری فگرز آپ خود بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں. پاکستان ماشاءاللہ ہر لحاظ سے کافی بہتر پوزیشن میں ہے, لیکن امپرومنٹ کی گنجائش بھی اسی لحاظ سے بہت زیادہ ہے.